بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثانی، یہ باب الوسوسہ کی دوسری فصل ہے۔ یہ پہلی حدیث جو آ رہی ہے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ یہ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاءہ رجل، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر ایک بات معلوم کی، سوال کیا۔ دیکھو یہ سوال جو ہے ان کا یہ وسوسوں کے بارے میں ہے، خیالات کے بارے میں۔ فقال انی احدث نفسی بالشیء لأن اکون حممۃ احب الی من ان اتکلم به، اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ میں اپنے دل میں ایسی بات پاتا ہوں، میرے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کیا کہ فلاں گناہ کر لوں، فلاں گناہ کر لوں، یا اگر ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کون سی دھات کا بنا ہوا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، یہ خیالات مراد ہیں۔ احدث نفسی بالشیء، انہوں نے آ کر یہ کہا کہ میں اپنے دل میں ایسے خیالات پاتا ہوں، آتے ہیں میرے دل میں ایسے خیالات، لِأَنْ أَكُونَ حُمَمَةً أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ، کہ ان کو زبان پر لانے کے مقابلے میں جل کر کوئلہ ہو جانا مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی دل میں تو وہ خیالات آتے ہیں، زبان پر ان کو لانا بڑا دشوار ہے میرے لیے، مجھے بڑی نفرت ہے ان سے، میں زبان پر نہیں لا سکتا، ادا نہیں کر سکتا۔ لِأَنْ أَكُونَ حُمَمَةً أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ، کہ ان کو زبان پر لانے کے مقابلے میں جل کر کوئلہ ہو جانا مجھے زیادہ پسندیدہ ہے، مجھے زیادہ پسند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کیا؟ قال الحمد للہ الذی رد امرہ الی الوسوسۃ، یہ امرہ میں جو ضمیر ہے نا، ضمیر مضاف الیہ جو بن رہی ہے، یہ لوٹ رہی ہے شیطان کی طرف۔ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ترجمہ یہ ہوگا، آقا نے فرمایا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے شیطان کے معاملے کو وسوسے کی حد تک رکھا ہے، بس جس نے شیطان کے معاملے کو وسوسے کی حد تک رکھا، اور وسوسہ امت سے معاف ہے، برخلاف اس امت سے پہلے شیطان جو تھا وہ صرف وسوسے تک نہیں بلکہ کفر تک پہنچا دیتا تھا۔ تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں کہ شیطان کا معاملہ کہاں تک رہ گیا؟ وسوسے تک، یہ ہے مطلب۔ تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے شیطان کے معاملے کو وسوسے تک محدود کر دیا، وسوسے تک رکھا۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ امرہ کے اندر جو ضمیر ہے یہ لوٹے خود اسی بندے کی طرف، کہ اس بندے کے معاملے کو کہاں تک محدود رکھا؟ وسوسے تک۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اور وسوسہ کیا ہے؟ معاف ہے۔ جیسے کہ اوپر آیا کہ یہ تو ذالک صریح الایمان، صریح ایمان کی علامت ہے۔
کہ بھائی دل میں یہ خیالات تو آ رہے ہیں لیکن زبان پر اس کے لانے کو وہ ناگوار سمجھ رہا ہے. یہ ناگواری کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ اندر سے. تو پتہ چلا کہ دل کے اندر ایمان ہے جبھی تو ناگواری ہے. تو یہ تو ایمان کی علامت ہے. رواہ ابو داود، یہ روایت ابو داود شریف کی ہے. لیکن وہی بات یاد رکھنا کہ ایک ہے وسوسے کا آنا اور ایک ہے وسوسے کا لانا. یہ جو معاف ہے یہ وسوسے کا آنا معاف ہے، وسوسے کا لانا وہ معاف نہیں، وہ تو گناہ ہے. خود بخود خیالات لائے یہ غلط ہے. حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کے ایک بھائی تھے، دونوں پڑھا کرتے تھے. حضرت امام غزالی جو تھے وہ مسجد میں امام تھے. اب یہ جو دوسرے بھائی تھے امام صاحب کے، یہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جاتے تھے، امام غزالی کے پیچھے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. تو ان کی ماں نے دونوں کو بلایا، انہیں بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ بیٹے تم نماز کیوں نہیں پڑھتے غزالی کے پیچھے، بغیر جماعت کے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ تو ان بھائی نے یہ کہا کہ بتاؤ ان کے پیچھے کیسے نماز پڑھوں میں؟ جب یہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قرآن پاک کی کسی آیت میں یا کسی حدیث کے اندر تدبر کرنے لگتے ہیں، غور کرنے لگتے ہیں اور اس میں مسائل کا استنباط کرنے لگتے ہیں، کبھی حیض کے مسائل کا، کبھی نفاس کے مسائل کا، کبھی اور مسائل کا. تو میں کیسے ان کے پیچھے نماز پڑھوں؟ وہ نماز رہی کہاں؟ اللہ کے لیے کہاں رہی؟ تو وہ بھی امام غزالی کی والدہ تھی. انہوں نے کہا کہ بیٹے یہ بات تو صحیح ہے کہ یہ تدبر کرتا ہے لیکن غور و فکر قرآن میں کرتا ہے، حدیث میں کرتا ہے، یہ کم سے کم جائز تو ہے. اور تو نماز میں کھڑے ہو کر اس کی عیب جوئی کرتا ہے، اس کے عیوب تلاش کر رہا ہے، اس کی برائیوں کو ڈھونڈ رہا ہے، برائیوں کا تجسس کر رہا ہے. یہ تو حرام ہے. تو بتا تیری حالت اچھی ہے یا اس کی حالت اچھی؟ تو کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ایک ہے وسوسے کا لانا، یہ غلط ہے. یہ جو بات چل رہی ہے یہ کس کے بارے میں ہے؟ خیالات آ جائیں. وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للشیطان لمۃ بابن آدم وللملک لمۃ فاما لمۃ الشیطان فإعاد بالشر وتکذیب بالحق واما لمۃ الملک فإعاد بالخیر وتصدیق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم انه من الله فليحمد الله ومن وجد الاخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے. اس میں کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے ساتھ شیطان کا ایک تصرف ہوتا ہے اور فرشتے کا ایک تصرف ہوتا ہے. لمتن کا ترجمہ اکابرین نے تصرف کا کیا ہے، جسے کچوکے لگانا بھی کہتے ہیں. تو تصرف شیطان کا بھی ہے اور تصرف انسان کا بھی ہے، تصرف شیطان کا بھی ہے اور تصرف فرشتے کا بھی ہے. ملکن کے معنی فرشتے کے آتے ہیں، ملکن کے معنی فرشتے کے آتے ہیں. اب دونوں کے تصرفات میں فرق کیا ہے؟ حدیث میں آگے آ رہا ہے فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ. بہرحال شیطان کا تصرف
تو شر کے اوپر ابھارنا ہے، شر کے اوپر ابھارتا ہے اور حق کی تکذیب کرتا ہے۔ جتنے بھی برے خیالات ہیں وہ کس کی طرف سے آتے ہیں؟ سب شیطان کی طرف سے۔ اعاد بالشر، شر کے اوپر ابھارتا ہے۔ اور حق کی تکذیب، تکذیب کے معنی ہے جھٹلانا۔ واما لمت الملک، اور بہرحال فرشتے کا تصرف، فَإِعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَقْذِيبٌ بِالْحَقِّ، تصدیق بالحق، وہ خیر کے اوپر ابھارتا ہے۔ جتنے بھی اچھے خیالات آتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھ لوں، روزہ رکھ لوں، قرآن پاک کی تلاوت کر لوں، یہ نیک کاموں کے جو خیالات دل میں آ رہے ہیں یہ فرشتے کی طرف سے ہیں۔ فَإِعَادٌ بِالْخَيْرِ، تو فرشتے کا تصرف کیا ہے؟ خیر پر ابھارتا ہے۔ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ، اور حق کی تصدیق کرتا ہے۔ فمن وجد ذالکا، تو جو بندہ یہ کیفیت پائے، یہ تصرف پائے اپنے اندر، فلیعلم، تو وہ جان لے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، انہ من اللہ، کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آیا، فرشتے نے ڈالا ہے۔ ولیحمد اللہ، اور اللہ کی تعریف کرے، حمد کرے اس کے اوپر، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس کو کہتے ہیں الہام۔ تصرف ملک کو کیا کہتے ہیں؟ الہام کہتے ہیں۔ ومن وجد الاخری، اور جو دوسری کیفیت محسوس کرے، برائی کا خیال دل میں آیا، فلیتعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے شیطان رجیم سے، شیطان مردود سے۔ اس کا طریقہ اوپر یہ آیا کہ بھائی وہ کیا کرے؟ آمنت باللہ ورسولہ، یہ پڑھ لے۔ اور اگلی روایت میں وہ طریقہ بھی آ رہا ہے کہ شیطان سے پناہ مانگنے کا، تعوذ کا طریقہ کیا ہے۔ اگلی روایت میں وہ طریقہ بھی آ رہا ہے کہ جب برے خیالات دل کے اندر آئیں تو ان خیالات کا علاج کیا ہے، وہ کہاں آ رہا ہے؟ اگلی روایت میں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور استشہاد یہ آیت پڑھی، الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر و فاقے سے، اور حکم دیتا ہے کس کا؟ بے حیائی کا۔ فقر و فاقے سے ڈراتا ہے وہ کہ صدقہ مت کرو، راہ خدا میں خرچ مت کرو، اور بے حیائی کے جتنے کام ہیں، گناہ کے جتنے کام ہیں، ان کا کیا کرتا ہے؟ حکم دیتا ہے۔ یہ روایت ترمذی کی ہے، اور امام ترمذی نے کیا کہا؟ قال ھذا حدیث غریب، امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ اب یہ وہ اگلی روایت ہے جس میں شیطانی وسوسوں کا علاج بتایا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی علاج آئے روایتوں میں، اور بھی علاج ہیں، ایک علاج یہ بھی ہے۔ وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ نے فرمایا، لا یزال الناس یتساءلون حتی یقال ھذا خلق اللہ الخلق فمن خلق اللہ۔ کیا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ لوگ برابر آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے کہ بھائی زمین کو کس نے بنایا، آسمان کو کس نے بنایا، آسمان سے پہلے کیا تھا، زمین سے پہلے کیا تھا۔ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے۔ لا یزال الناس یتساءلون، لوگ برابر ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا، نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی، کیا کہا جائے گا؟ کہ اس ساری مخلوق کو تو اللہ نے پیدا کیا، پس اللہ کو کس نے پیدا کیا؟
تو کیا کہا فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ، جب یہ والی بات جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے، فَقُولُوا، تو اب یہ دعا پڑھو. کیا دعا؟ یہ ہے اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک کام تو یہ کرنا کہ یہ دعا پڑھو، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک تو یہ دعا پڑھو زبان سے، اور ایک عمل کرنا ہے. کیا عمل کرنا ہے؟ عمل یہ کرنا ہے ثم لیتفل، تفلا یتفل باب نصرہ سے ہے، اس کے معنی تھتکارنا. ایک ہے دم کرنا اور ایک ہے تھتکارنا. دم کرنا تو یہی ہے کہ پھونک مار دو، اس کا نام دم کرنا ہے. لیکن ایسی پھونک کہ جس کے اندر کچھ تھوک کی آمیزش بھی ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ تھتکارنا. ثم لیتفل عن یسارہ ثلاثا، اور پھر اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکارے. پھر چاہیے کہ اپنی بائیں طرف کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ تھتکار دے. تھتکارنے کا مطلب یہی ہے کہ ایسے پھونکے جس میں کیا نکلے؟ تھونک نکلے. یہ دلالت کرتا ہے کراہیت پر. جب کسی کے اوپر تھتکارا جائے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ کیا کر رہا ہے اس کے ساتھ؟ توہین کا معاملہ. وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگے شیطان مردود سے. یہ 2 عمل کر لے. کون کون سے؟ ایک تو یہ دعا پڑھ لے اور 3 مرتبہ تھتکار لے، تو انشاءاللہ وہ خیالات جو ہیں وہ خیالات ختم ہو جائیں گے، وسوسے دور ہو جائیں گے. کہتے ہیں سنذکر حدیث عمر بن الاحوص، حضرت عمر ابن احوص کی حدیث کو ہم عنقریب ذکر کریں گے. باب فی خطبۃ یوم النحر انشاءاللہ تعالی، یوم النحر کے خطبے میں انشاءاللہ. حالانکہ صاحب المصابی نے وہ روایت یہاں ذکر کی ہے، لیکن صاحب مشکات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسے کہاں ذکر کیا ہے؟ یوم النحر کے خطبے میں، کیونکہ اس کا مضمون اس سے زیادہ مناسب ہے. اب یہ تیسری فصل شروع ہو گئی، الفصل الثالث. عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن یبرح الناس یتساءلون. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برابر لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے. بس فرق اتنا کہ اوپر آیا تھا لا یزال الناس، اور یہاں کیا آیا ہے؟ لن یبرح الناس حتی یقولوا، یہاں تک کہ یہ کہیں گے. وہ کیا کہیں گے؟ کہ اس ساری مخلوق کو تو اللہ نے پیدا کیا. اللہ خلق کل شیء، ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا. فمن خلق اللہ عز وجل، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوال آ جائے گا وسوسے کا. کیا بتایا اس حدیث میں؟ اس حدیث میں یہ بتایا کہ امت اگر وسوسوں کی طرف سے غافل ہو گئی تو پھر یہاں تک نوبت پہنچ جائے گی. اس لیے ہر وقت اسے چوکنا رہنا چاہیے، ہر وقت اسے چوکنا رہنا چاہیے. کیوں؟ شیطان اس کا دشمن ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ ایمان والے کے دل سے ایمان کو ختم کر دوں، شکوک و شبہات ڈال دوں. تو ایمان کا ڈاکو ہے، ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے شیطان. تو یہ بتایا اس حدیث پاک میں کہ وسوسوں کی طرف سے ہمیشہ مومن کو چوکنا رہنا چاہیے، ورنہ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی. ولی مسلم قال، اور مسلم شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ آقا نے فرمایا قال اللہ عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان امتک لا یزالون یقولون ما کذا ما کذا. کیا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ فرماتا ہے کہ بلا شبہ آپ کی امت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت برابر کہتے رہیں گے کہ ماں قضا ماں قضا، یہ کیسے ہوا، یہ کس نے کیا؟ ماں قضا ماں قضا، یہ کیسے ہوا، یہ کس نے کیا؟ کیا مراد ہے بھائی اس سے؟ علماء نے لکھا کہ اس سے مراد ہے کثرت سوال، اس سے مراد ہے کثرت سوال مراد ہے اس سے۔ تو برابر وہ یہ سوالات کرتے رہیں گے، حتیٰ یقولو، یہاں تک کہ یہ کہیں گے کہ اس ساری مخلوق کو تو اللہ نے پیدا کیا، فمن خلق اللہ عز وجل، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہاں تک پہنچا دے گا شیطان وسوسوں میں، اگر امت چوکنا نہ رہی شیطان کے وسوسوں سے، ہے نا۔ مشائخ نے لکھا ہے، صوفیہ نے لکھا ہے کہ یہ انسان کا جو قلب ہوتا ہے، دل ہوتا ہے، شیطان اس کی طرف چونچ کرے ہوئے مسلسل بیٹھا رہتا ہے ہمیشہ، بس جہاں اسے موقع لگتا ہے فوراً ایک دم وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ جہاں وہ یہ دیکھے گا کہ اب موقع ہے، موقع کب ہے؟ جب وہ یہ دیکھے گا کہ اب کیا ہو گیا، غافل ہو گیا یہ دل اللہ کے ذکر سے، فوراً وسوسہ ڈال دے۔ تو ایک ایمان والے کو شیطان کے وسوسوں سے ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے، یہ ہے حدیث پاک کا درس۔ اگلی روایت ہے کہ عن عثمان بن ابی العاص قال قلت یا رسول اللہ ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی و بین قراءتی یلبسها علی۔ حضرت عثمان ابن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، بلا شبہ شیطان میری نماز کے درمیان اور میری قرات کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے حائل ہو کر؟ یلبسھا، ہا ضمیر لوٹ رہی ہے صلاۃ کی طرف، اور نماز کے اندر شک ڈالتا ہے۔ یلبسھا، نماز میں شک ڈالتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ نماز تو مسلمان بھی پڑھتے ہیں اور نماز یہودی بھی پڑھتے ہیں، دونوں کی نماز میں فرق یہ ہے کہ مسلمان کی جو نماز ہے اس میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شک ڈالتا ہے، اور یہودیوں کی نماز میں شک نہیں ڈالتا۔ اب یہ سوال مت کرنا کہ بھائی یہودیوں کی نماز میں کیوں نہیں شک ڈالتا، وہاں کیوں نہیں خلل ڈالتا۔ اصل میں یہودیوں کی طرف سے تو مطمئن ہے وہ کہ یہ تو میری جماعت میں آ گئے، میری پارٹی میں داخل ہو گئے۔ اصل جو اسے دشمنی ہے وہ ایمان سے ہے، تو وہاں ڈاکہ ڈالے گا جہاں پر ایمان ہوگا۔ میں تمہیں پہلے بھی بتایا، اس بات کو بار بار عرض کر رہا ہوں کہ خالی گھر میں کبھی چور داخل نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، عجیب و غریب میرے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ شیطان میری نماز کے درمیان اور میری قرات کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے حائل ہو کر؟ یلبسھا، نماز میں شک ڈال دیتا ہے یا قرات میں شک ڈال دیتا ہے کہ کچھ چھوٹ گیا، صحیح نہیں پڑھا۔ نماز میں شک ڈالنا کیا ہے کہ ایک رکعت ہوئی، نماز صحیح نہیں ہوئی، نیت صحیح نہیں باندھی، اس طرح کی شکوک و شبہات ڈالنا، اسے کہتے ہیں وسوسہ۔ اگر اس کا علاج ہو جائے تو بہت اچھا، اور جب یہ بیماری پک جاتی ہے پھر ناقابل علاج ہو جاتی ہے اور آدمی پریشان ہو جاتا ہے اس کی وجہ۔ تو شریعت نے وسوسے کی جہاں پر ذرا سا بھی شبہ ہے اس کو ہی ختم کر دیا۔
مثال کے طور پر آدمی نہانے کے لیے غسل خانے میں جائے گا تو اگر وہاں پیشاب کیا تو اسے یہ وسوسہ پیدا ہوگا کہ کہیں پیشاب کی چھینٹیں میرے جسم پر تو نہیں آ گئیں، یہ شک پیدا ہوگا اس لیے آپ نے اس شک کو ختم کر دیا جڑ سے، اور یہ کہا کہ بھائی غسل خانے میں کوئی پیشاب نہ کرے۔ لا یبولن احدکم فی المغتسل، تم میں سے کوئی آدمی غسل خانے میں پیشاب نہ کرے۔ تو جہاں احتمال تھا شک کا، وسوسے کا، اسی کو ختم کر دیا۔ کیونکہ یہ شک کی بیماری انتہائی خطرناک بیماری ہوتی ہے، پھر انسان کسی کام کا نہیں رہتا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک شیطان یقال له خنزب، یہ خنزب خا کے کسرے کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، کیونکہ رباعی ہے نا یہ اسم، تو خنزب بروزن درہم، خا کے کسرے کے ساتھ بھی، اور خا کے فتح کے ساتھ بھی اس کی قرات ہوتی ہے، پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ خنزب بروزن جعفر، دونوں طرح پڑھنا صحیح، لیکن مشہور خا کے کسرے کے ساتھ ہے خنزب۔ آپ نے یہ فرمایا کہ ذاک شیطان، یہ تو شیطان ہے جس کو خنزب کہا جاتا ہے، اس کا نام ہی خنزب ہے، اس کا نام ہی خنزب ہے۔ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، جب تجھے اس بات کا احساس ہو کہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ، تو فوراً اللہ کی پناہ حاصل کر شیطان سے۔ اس کا طریقہ اوپر آیا، کیا طریقہ ہے؟ یہ کہے اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وَتْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، اور اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار۔ یوں کہتے ہیں حضرت عثمان فعلت ذَلِكَ، میں نے یہ عمل کیا کہ زبان سے یہ دعا بھی پڑھی اور یہ عمل بھی کیا، فَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّي، تو اللہ تعالیٰ نے وسوسوں کی بیماری کو، جو شک کی بیماری تھی، مجھ سے دور کر دی۔ تو یہ مجرب نسخہ ہے وسوسے کی بیماری کے لیے، جو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت عثمان ابن ابو العاص کو ارشاد فرمایا تھا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ یہ نماز کے اندر ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پڑھے تعوذ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، یہ تعوذ کے لیے پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور 3 مرتبہ تھتکارے۔ تو اگر دوران نماز 3 مرتبہ تھتکارے گا تو احناف کے یہاں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ احناف کے یہاں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ پھر یہ عمل کب کریں؟ یا تو یہ نماز سے پہلے کریں یا نماز ختم ہونے کے بعد کریں۔ اگر دوران نماز کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔